نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ بھی آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی طرف تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ کبھی بھی حق کے سلسلے میں انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ جہاں بھی حق آیا انہوں نے اس کو مان لیا، اس کو تسلیم کر لیا۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اور دوسرے صحابی یہ بتاتے کہ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ہے، تو ان کو غصہ آ جاتا تھا، جبکہ بات کس کی چل رہی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو کہتے تھے کہ میاں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اور تم بتا رہے ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے تھے۔ گویا یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی اور کے فرمان کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اب جو آدمی اپنے سامنے موجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح نہیں دے رہا ہے، وہ اپنی ذات کو ترجیح کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن آج جو مشہور ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے، اپنی ذات کو، کہ بھائی اگر میری ذات کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے، ہاں تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ مسلکوں کو اور فرقوں کو آپ دیکھو گے تو ان کی بنیاد اس بات پر پڑی کہ بھائی ہمارے امام نے یہ کہا ہے تو ہم یہ بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے امام نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے۔ یہ دوسری جماعت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے مسلک میں دوسری جماعت نہیں۔ آپ کی نماز قضا ہو گئی، اب آپ بعد میں آئے تو فرداً آپ نماز پڑھ لو، یہ چل رہا ہے۔ یا پھر ہماری طبیعت میں ہم کو جو اچھا لگ رہا ہے ہم نے اس پر عمل کیا، جو ہماری طبیعت کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ آج کے مسلمان کی کنڈیشن ہے، اور سب کے لیے کامن بات ایک ہی بات ہے جو بہت مشہور کی گئی، اور وہ یہ کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ گویا آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا
کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ آپ جنت میں چلے گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن آپ نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو پورے کرنے ہیں۔ ان تقاضوں کو آپ نے پورا نہیں کیا، ان تقاضوں کو صحابہ اکرام نے پورا کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے پورا کیا، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ اور پھر اس حدیث کو بنیاد بنا کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ ایک بات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں نے سنا، سمجھا، تو سمجھ گئے کلمے کو پوری طرح سے، کچھ لوگ ماننے کے لیے بھی آگے آ گئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھنڈن کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کی، ان کے آبائی دین کی بےخونی کی کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی، تمہارے آباء و اجداد جو کچھ کر رہے تھے وہ سب غلط تھا، اب اگر تم نے ایمان لایا ہے تو تم کو ایسا کرنا پڑے گا۔ صرف ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ بارہا یہ باتیں پروگراموں میں، تقریروں میں آتے رہتی کہ وہ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اسی بات کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ذکر کرتے ہوئے الدرر السنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاہل کفار بھی کلمے کا معنی جانتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی ایک مرتبہ کلمہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا، وہ سمجھ گئے کہ ہم نے کلمہ پڑھا تو اب ہمارے اوپر یہ چیز فرض ہو گئی، واجب ہو گئی، اب ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم دوسرا کچھ کر نہیں سکتے۔ تو وہ جانتے تھے، تو پھر تعجب ہے ان لوگوں پر جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کلمہ کی تفسیر اتنی بھی نہیں جانتے جتنی کی جاہل کفار جانتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کلمہ کی اتنی تشریح یا کلمہ کے اتنے تقاضے جتنے تقاضے کفار مکہ کو معلوم تھے، جتنے تقاضوں کے بارے میں وہ اچھی طرح سے جانتے تھے، اتنے تقاضوں کے بارے میں یہ نہیں جانتے، بلکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دلی اعتقاد اور معنی کو سمجھے، صرف کلمہ کا زبانی اقرار ہی کافی ہے، اور اگر کوئی زیادہ سمجھداری کا دعوے دار ہے تو وہ صرف کلمے کا اتنا ہی معنی جانتا ہے۔ بڑے غور سے سنیں صاحب، بہت کام کی بات کہی ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے، کہ وہ صرف کلمے کا اتنا معنی ہی جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق، رازق، زندہ کرنے والا، مارنے والا، تدبیر کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا صرف اتنا معنی جو جانتا ہے، کتنا معنی؟ کہ کوئی خالق، رازق، زندہ کرنے والا، مارنے والا، تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو بڑا موحد کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ یہ لوگ جاہل کافروں کے جتنا بھی کلمے کا معنی نہیں جانتے۔ جو جاہل کافر تھے زمانہ جاہلیت میں، ان کے برابر بھی وہ کلمے کا معنی نہیں جانتے۔ اگر وہ ان کے برابر کلمے کا معنی جان لیتے تو صرف یہ خالق، رازق، مالک ان چیزوں میں لا کر کے اللہ رب العالمین کو معدود نہیں کر دیتی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اپنے معاملات کے جو فیصلے وہ کیا کرتے تھے،
اپنے معاملات کے جو فیصلے کیا کرتے تھے یہ اپنے آرا اور اپنے خیالات کے مطابق جو قوانین انہوں نے منضبط کر لیا تھا ان کے مطابق وہ فیصلے کیا کرتے تھے. اور جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ نہیں صاحب, اب ہم اپنے آرا, اپنے نظریات, اپنے خیالات کے مطابق یہ جو فیصلہ کرتے ہیں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نے کلمے کو مان لیا. اور کلمے کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ساری چیزوں کا انکار کریں, کسی بھی چیز کی ہم تائید نہیں کر سکتے. ہمارا خالق مالک رازق صرف اللہ رب العالمین, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں ہم تو کلمے کی اس تشریح کو آدمی نے سرے سے الگ کر دیا. صرف ایک چیز سامنے رکھی اور چند باتیں کر لینے کے بعد میں, صرف چند باتیں جان لینے کے بعد میں آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا موحد ہوں. بلکہ جبکہ آپ اگر اس کے ایمان کو اٹھا کر کے دیکھو اور مکہ میں جو کفار و مشرکین تھے ان کے ایمان کو اٹھا کر کے دیکھو تو صرف فرق اتنا ہے کہ انہیں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. باقی وہ چل رہے تھے اپنی خواہشات کے مطابق, یہ بھی چل رہے اپنی خواہشات کے مطابق. انہوں نے غیر اللہ کے نظام کو تسلیم کیا ہوا تھا, انہوں نے بھی غیر اللہ کے نظام کو تسلیم کیا ہوا ہے. سب کچھ, سب جائز ہے, سب چل رہا ہے. اللہ کو مان کر اور پھر نبھانا غیر اللہ کو, یہ بری طرح سے عام ہے. اور یہ چیزیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں علماء کی زبانی, کیوں کہ علماء نے صرف دین سیکھا ہے, علماء نے صرف دین سیکھا ہے اور وہ دین کو بیچ رہے ہیں. مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے وقت کے بادشاہ نے کچھ صلاح مشورہ چاہا, کچھ صلاح مانگا, کچھ مشورہ مانگا. تو امام غزالی نے یہ مشورہ دیا کہ مدرسے میں داخلہ اسی شخص کا کیا جائے جو علم کے ساتھ ساتھ, دین کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھنا چاہتا ہو. پھر باضابطہ انہوں نے وجہ بتائی, وہ وجہ یہ بتائی کہ جو ہنر سیکھے گا اور دین سیکھے گا, جب وہ فارغ ہو کر کے جائے گا تو وہ ہنر کو بیچے گا. لیکن وہ آدمی جو صرف دین سیکھے گا, وہ آدمی جو صرف اور صرف دین سیکھے گا, ایسے آدمی کا حال یہ ہوگا کہ وہ جب مارکیٹ میں جائے گا تو دین بیچے گا, مارکیٹ میں پہنچے گا دین بیچے گا. بظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی دین بیچ رہا ہے تو وہ خیال رکھے گا جس کو فروخت کر رہا ہے, جس کے ادھین ہے اس کا خیال رکھے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی نے خیال رکھنا شروع کر دیا تو شریعت کا لحاظ باقی نہیں رہا, طبیعت کا لحاظ باقی رہ گیا, انسان کا لحاظ باقی رہ گیا, اور اس کے مطابق اس نے اب دین کو بنا کر کے پیش کر دیا. جیسا وہ چاہ رہا تھا, جیسی اس کی طبیعت چاہ رہی تھی, ویسا اس نے دین کو بنا کر کے پیش کر دیا. اب عوام کیا سمجھ رہی ہے کہ مولانا صاحب ہمیں دین سکھا رہے ہیں, دین بتا رہے ہیں, جبکہ مولانا صاحب کو بھی خود ہوا نہیں لگی, وہ خود کفر کی اشاعت کر رہے ہیں, ممبر رسول سے وہ اس بات کو نہیں جانتے, لیکن وہ کفر کی اشاعت کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں. اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ سمجھیے آپ کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اس آیت کے ضمن میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ اللہ کے علاوہ اپنے احبار اور اپنے رہبان کو, اپنے مولویوں کو اور اپنے مفتیوں کو اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا. وہ کیوں کہ جو چیز یہ حلال کرتے تھے ان کے لیے وہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے,
اور جو چیز یہ ان کے لیے حرام کرتے تھے وہ اس کو حرام سمجھ لیتے تھے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ کہا کہ ہاں ایسا تھا. فتح المجید کے اندر جو کتاب التوحید کی شرح ہے اس کے اندر بیان فرماتے اس کو ذکر کرنے کے بعد میں امام علامہ محمد حسن صاحب کہ یہ بیان فرماتے کہ اس کو ذکر کرنے کے بعد میں کہ آج بھی جو بھی علماء کرام کی باتوں کو مان رہا ہے اللہ کی اطاعت کی مخالفت میں، ان کی باتوں کو مان رہا ہے، ان کی باتوں کو تسلیم کر رہا ہے اور ان کی تائید کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے ان کا، اور کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب آپ نے جو کچھ بول دیا وہ صحیح ہے، اب اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، تو وہ اس آیت کے ضمن میں آئے گا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو، اپنے علماء کو اور اپنے مفتیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، رب بنا لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اللہ کے علاوہ آپ نے رب، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم، اور یہ انتہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، یہ انتہا ہے کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے. ایک الگ بات، دے سکتے ہو آپ کوئی دقت نہیں، پارلیمنٹ میں جا سکتے ہو آپ کوئی دقت نہیں، جہاں پر اللہ کے احکام کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کے فرامین کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، ایسی جگہ میں شریک ہو سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، چلتا ہے. اتنا تو ہونا چاہیے، چلنا چاہیے، چلتا ہے. بتا بھائی جان آپ روڈ اور نالی بنانے کے لیے دیتے ہو ووٹ، اللہ کے علاوہ ان کو حاکم تھوڑی تسلیم کرتے ہو، آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے، آپ یہ اپنا کام نکالنے کے لیے آپ کرتے ہو اس طرح سے. ہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا کام نکالنے کے لیے اتنا بھی اگر کسی کو سپورٹ کیا ہو تو دلیل دو آپ. جبکہ یہ ملتا ہے کہ ہجرت کر کے صحابہ کرام حبش کی طرف گئے اور وہاں پر یہ ذکر کیا، سورہ مریم پڑھ کر کے انہوں نے سنایا کہ تم یہ کہتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین کا قرآن یہ ہے، انہوں نے سمجھوتا وہاں پر بھی نہیں کیا. آپ اگر حبش کی طرف ہجرت کا حوالہ دیتے ہو تو یہ بتاؤ آپ کی زندگی کا ایک فیصلہ، زندگی کا ایک فیصلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غیر کتاب اللہ سے کیا، زندگی کا ایک فیصلہ. آپ جو بولیں گے ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں صاحب، لیکن نہیں آپ ایسا کیسے بولو گے؟ آپ ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہاں اب تم یہ باتیں کر رہے ہو نا شدت کے ساتھ. پہلے تو مولانا ہارون عمری رحمت اللہ علیہ، اللہ مغفرت فرمائے اور جنت میں آپ کے درجات کو بلند کرے، کہ یہ مولانا مودودی صاحب کے حوالے سے بات کرتے تھے، تم تو محمد بن عبد الوہاب کا حوالہ لے کر کے بیٹھ گئے. کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کا دین یہ ہے کہ دل سے اعتقاد اور محبت و نفرت کا زبان سے اقرار، دل سے اعتقاد اور زبان سے اقرار محبت اور نفرت کا، الحب للہ والبغض للہ، دوستی اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے لیے، زبان سے اقرار اور اس پر عمل بھی، اور کفر کے ترک اور اعضاء سے عمل کیا جائے. کفر کو آدمی ترک کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر پرستوں کا ساتھ دے، ان کا علم اٹھا کر چلے، ان کا علم اٹھا کر چلے. نہیں، ایسا نہیں کہ کفر کے ترک اور اعضاء سے عمل کیا جائے، کفر کا سبب بننے والے عمل ترک کر دیے جائیں. جو بھی عمل کفر کا سبب بن رہا ہے، جو بھی عمل آپ کا کفر کا سبب بن رہا ہے
ایک جو آپ کا انتخاب میں شرکت کا جو عمل ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی ایک دوسرے کو آپ نے انتخاب میں چن لیا. کیسے؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ شورى کے اندر کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین بنا لیا ہے، شریعت سازی کر رکھی ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی. اب اللہ رب العالمین نے جس کی اجازت نہیں دی اور انسان وہی کر رہا ہے، اور اس انسان کا سپورٹ آپ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جو عہدہ طلب کرے گا ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے. صحیح حدیث کہ جو عہدے کا طلبگار ہوگا اس کو عہدہ نہیں دیا جائے گا. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر باقاعدہ یہ حدیث ذکر کرنے سے پہلے ایک باب باندھا ہے کہ حل یولی طالب العمل، جو عہدے کا طلبگار ہوگا اس کو عہدہ نہیں دیا جائے گا. اب جو عہدہ طلب کر رہا ہے اس کو، اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک حدیث کو یہاں سے روند کر جا رہے ہو اور پھر آگے جا کر کہ آپ کتنے کفر کر رہے ہو یہ آپ جانو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کفر کا سبب، جو سبب بن سکتا ہے کفر کا سبب بننے والے عمل ترک کر دیے جائیں. اگر کسی نے ان میں سے ایک بھی کام کر دیا تو وہ کافر و مرتد کہلائے گا. الدرر السنیہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 87. اب صاحب یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ محمد بن عبد الوہاب الدرر السنیہ میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے یہ کیا بیان کر رہے ہیں. لیکن نہیں، انہوں نے جو بیان کیا ہے نا صاحب وہ الگ ہے اور آپ الگ سمجھا رہے ہو. ٹھیک ویسا ہی جیسا وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ آپ امیر کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہاری پٹائی کرے، تمہارا مال چھین لے، تو وہاں پر ترجمہ کیا کر دیا کہ حاکم کی اطاعت کرو اگرچہ تمہاری وہ پٹائی کرے، اگرچہ وہ تمہاری پٹائی کرے، تمہارا مال چھین لے، کتنی مہنگائی کیوں نہ بڑھا دے، تم اس کی اطاعت کرو. اب لا کر کے پیش کر دیا بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث. اب ایک عام آدمی بیچارہ پریشان کہ یار یہ حدیث کا ترجمہ ایسا کر رہے ہیں. اب یہ ترجمہ سب میں عام ہے، سب میں مشہور ہے کہ اطاعت کرو، حاکم کی اطاعت کرو، حاکم وقت کی آپ اطاعت کرو، جبکہ امیر کی اطاعت ہے، امیر کی اطاعت ہے، حاکم کی اطاعت نہیں. تب آپ ان کو امیر کا مطلب الگ سمجھاؤ، حاکم کا مطلب الگ سمجھاؤ. تو اس کو جس چیز کو اللہ رب العالمین نے شریعت کے اصولوں کے ساتھ جوڑا ہے، جس کی اطاعت کو شریعت کے اصولوں کے ساتھ جوڑا ہے، دنیا کے ساتھ لا کر کے انہوں نے اس کو منضبط کر دیا. اب کہیں کبھی آپ کا حاکم ہو آپ اس کی اطاعت کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک سبب بنتا ہے، یہ سبب بنتا ہے کہ لوگ انکار حدیث کی طرف مائل ہوتے ہیں، جبکہ صحیح احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ احادیث قرآن پاک سے بالکل نہیں ٹکرائیں گی. دونوں ایک دوسرے کی تشریح کرنے والی. کبھی بعض آیات کی تشریح بعض آیات سے ہو جاتی ہے، کبھی بعض آیات کی تشریح بعض احادیث سے ہو جاتی ہے. کبھی کسی حدیث کا خلاصہ آپ کو دیکھنا ہو تو آپ قرآن کی آیت میں دیکھ لو. یہ وہی مطلوع اور غیر مطلوع، وہی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. یعنی احادیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت طیبہ، اس میں جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن کیا کیا پھر بعد کے لوگوں نے کہ اسی طرح سے آمیزش کرتے چلے گئے، ملاوٹ کرتے چلے گئے، اور پھر آج جو ہمارے سامنے چیزیں پہنچی ہوئی ہیں، جو احادیثیں پہنچی ہوئی ہیں، اب ان کو لینے میں بھی اب آدمی تذبذب کا شکار ہے. کیوں کہ بہت سی چیزیں مکس ہو کر کے لوگوں کے سامنے آ گئی. صاحب ضعیف بھی مل گئی، اس میں صحیح بھی مل گئی. پھر اس کے ساتھ مزید کرم یہ ہوا کہ جو مترجمین تھے، ترجمہ نگار تھے، انہوں نے
ترجمے میں اپنے حساب سے ترجمہ کر دیا عوام کو سمجھانے کے لیے. اب عوام کو سمجھانے کے لیے ترجمہ انہوں نے اپنے حساب سے کر دیا. جو لفظ کو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے اس لفظ کو ترجمے میں انہوں نے لے کر کے آ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ آدمی کنفیوژن کا شکار ہو گیا. اب پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے کنفیوژن ہوں گے تو ایک طرف آدمی دیکھے گا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے فرمان کو کاٹ نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو اور قرآن کی آیت میں کچھ اور ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن ان کو ان چیزوں کو لا کر ترجمہ بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے. اب یہ صحیح حدیث ٹکرا رہی ہے قرآن کی اس سے تو پتہ ہی چلا کہ یہ حدیث صحیح ہے, اس حدیث کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے, تو اس کو بھی ماننا پڑے گا. اور وہ آیت کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق ایسے کی ہے. اب اختلافات یہاں سے رونما ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں وہ بات کہ آج کے وقت میں بھی امام غزالی کی وہ بات کہ مدرسے میں اگر بچے کو آپ دین سکھا رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے کوئی ہنر بھی سکھاؤ. کیوں؟ کہ جب وہ یہاں سے نکلے گا تو ہنر اور دین دونوں لے کر نکلے گا. مارکیٹ میں جائے گا تو ہنر بیچے گا. لیکن جو آدمی صرف وہ پڑھنے کے لیے آئے اسے داخلہ نہ دیا جائے. کیوں داخلہ اس وجہ سے اس کو نہ دیا جائے کہ وہ صرف دین سیکھے گا اور بیچنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. جب وہ مارکیٹ میں جائے گا تو دین کو بیچے گا. آج ایسے علماء سو کی بھرمار ہے. آپ اگر قرآن اور حدیث کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تو آپ کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی. ہمارے مولویوں نے ہم کو یہ سمجھایا ہے, ہم نے اس طرح سے سمجھائے, آپ کچھ اور سمجھا رہے ہیں, آپ کی بات سمجھ کے باہر ہے. گرچہ آپ کی بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہے, اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے. اب کیا ہوگا کہ تم ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے صاحب, ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے. یہاں تک کہ اب تو جمعہ تو پڑھانے کی دور کی بات, آپ آ کر کے اگر نکاح خطبہ نکاح بھی ہے تو خطبہ نکاح بھی آپ نہیں پڑھا سکتے. یہ قانون ہے. پڑھائے گا تو بھاڑے کا ٹٹو پڑھائے گا, آدھا آدمی نہیں پڑھائے گا. ہم نے اتنا بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ خدمت لے لو, شہر بھر میں اتنی مسجدیں ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھا دیں گے ہم بغیر اجرت کے. تم کہتے ہو کہ تقریر نہیں کرنا, تقریر نہیں کریں گے صاحب. تم کہتے ہو درس نہیں دینا, درس نہیں دیں گے صاحب. 5 وقت کی نماز پڑھا دیں گے پابندی سے, اس میں بس ہو گیا. جمعے کے خطبے کے لیے یا پروگراموں کے لیے یہ محفلیں ہیں, جمعے کے خطبے کے لیے جمعہ مسجد ہے, اللہ کا شکر ہے. اور دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ہمارا مرکز ہے دارالمطالعہ, وہاں سے بات چلتے رہیں گی آگے انشاءاللہ. کم سے کم اس حد تک کے تو آ جاؤ آپ. کیا ٹھیک ہے ہم ایک بھی حدیث وہاں پر بیان نہیں کریں گے, نماز پڑھا کر کے نماز پڑھانے سے مطلب رکھیں گے بس. نہیں, آپ نہیں ہونا. کیوں کہ جیسے آپ آئے تو پھر یہ سمجھ لو کہ دماغوں میں کچھ کھلبلی شروع ہو جاتی, کیونکہ آپ آئے اور سیدھا چیلنج کر کے چلے گئے. مولویوں نے کبھی کھڑے ہو کر کے یہ نہیں کہا. یاد ہوگا جنہوں نے چھوٹی مسجد کے اندر خطبہ نکاح سنا تھا, وہاں پر میں نے چیلنج کیا تھا کہ میں نہیں جاتا, میں شادیوں سے بائیکاٹ کرتا ہوں. اس کی دلیل یہ جائیں گے اور گھوڑوں کی طرح کھڑے ہو کر ابھی لان میں کھانا کھائیں گے, ان سے پوچھو وہاں پہ شرکت کی دلیل. اور باہر نکل کر کے چیمی کو یہ مت کرنا, جو کرنا ہے جو بات کرنا ہے مسجد کے اندر ابھی میں موجود ہوں یہیں پر بات کر لینا. نہیں ہونا صاحب, ہمارے پیٹ میں لات مارتے ہو آپ, عمل کی بات کرتے ہو آپ, اسی لیے نہیں ہونا. ایسے استاذ محترم کے ساتھ میں معاملات چلتے رہے کہ نہیں ہونا. اب آپ بھی نہیں ہونا. گویا حق بات جو بھی پیش کرے گا یہ پٹو زر خرید علماء اس کو برداشت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ کہ ان کے پیٹ میں ضرب پڑے گی.
پیٹ میں ضرب پڑے گی. اگر آپ حدیث سناؤ کہ اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به ولا تستکثروا به، کہ اگر قرآن کی کو پڑھو، آپ پڑھاؤ اور اس کے ذریعے سے زیادہ دولت اکٹھا نہ کرو، اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بناؤ، تو ساری حدیثیں ضعیف اور اجرت لینے والی ساری حدیثیں صحیح. صاحب چندہ بٹورنے والی جتنی حدیثیں سب صحیح، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر چندہ بٹورنے والی جتنی حدیثیں سب صحیح. اور پھر آپ جو کہہ رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مطالبہ تو نہیں کر رہے ہو آپ ان سے؟ یہ پوری طرح سے عام ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ دنیا بھری پڑی ہے علماء سو سے. علماء حق اگر کوئی بات لا کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تو ان کو کسی نہ کسی طرف منسوب کر کے ان پر کوئی نہ کوئی تہمت لگا کر کوئی الزام کرتا ہے اسلام. اور اس انصاف پر عمل کون کرے گا؟ عمل وہی کرے گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر سچے دل سے ایمان لایا ہے، جس کے پاس میں وہ سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کو پھیلانے کے سلسلے میں کبھی کسی سے کوئی اجرت نہیں لی. اس کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں چندے نہیں بٹورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن سب آپ کرتے چلے جائیے. تو میرے بھائیوں وجہ یہی ہے کہ جو آج انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کے معنی و مفہوم کو، اس کے تقاضوں کو جو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کا بڑا سبب یہی ہے. فتح المجید کی ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ شیخ عبد الرحمن ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کی شرح میں فرماتے ہیں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ درویشوں اور راہبوں کی ایسی اطاعت جو اللہ کی نافرمانی کا سبب ہو، یہ ان راہبوں اور درویشوں کی عبادت ہے، یہ شرک اکبر ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرماتا. فتح المجید صفحہ نمبر 39 کے اندر کہ دیکھیے آپ کہ اگر آپ نے علماء کی بات کو مان لیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ان کی بات کو مان لیا، تو گویا آپ نے ان کی عبادت کی. انہوں نے کہا کہ ووٹ دینا جائز ہے، آپ نے دے دیا، گویا آپ نے مولوی کی عبادت کر لی سیدھا. اور پھر اس کے بعد میں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ایسا کر رہے ہیں. صاحب آپ ہی بتائیے صاحب ایسا ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ اب جو الیکشن قریب آئے گا تو آپ دیکھو گے کہ یہ ساری چیزیں کتنی شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں صاحب، اور پھر اس کے ساتھ میں مسلمان کھڑا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے کہ تم ایسی جگہوں میں، جن جگہوں میں دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو تک مت. لیکن یہاں پر صاحب الیکشن کا پرچار چل رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پھر ایک عالم ساتھ میں، ایک عام آدمی، ایک خاص آدمی، سب ساتھ میں، وہاں پر شریعت کا کسی کو کوئی لحاظ نہیں. تو میرے بھائیوں ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی تو دیکھو آپ کہ کون اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے اور کون ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ شامل ہوگے تو بعید نہیں کہ اللہ کا عذاب جو ان پر آنے والا ہے وہ آپ پر بھی آ جائے. اور یقیناً اللہ رب العالمین کا عذاب آ چکا کہ وہ مسلم، وہ امت جو سر بلندی کے لیے پیدا کی گئی تھی، آج وہ ذلت و خواری کا سامنا کر رہی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. یہ جو سب باتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھی، اللہ رب العالمین ان باتوں کو دل میں اتار دے اگر یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو. اللہ رب العالمین اگر اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہوں تو اللہ رب العالمین ان باتوں کو تو ہمارے دماغ میں نہ بیٹھنے دیجیے.
وہ میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہو سکتی ہیں، لیکن وہ باتیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہیں وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے لگیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔